کراچی میں مٹی کا طوفان، گرد آلود تیز ہوائیں چل پڑی، مختلف حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، سرجانی میں شاٹ پر درخت اکھڑ گئے۔ تیز ہوا کیا چلی، بجلی ہی غائب ہو گئی، مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ، کراچی کے کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے کہ الیکٹرک کا عملہ بجلی بحالی کی کوششوں میں مصروف۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی وارننگ، کہا حالیہ دنوں میں بھارت کا ایک اور ڈرامہ پکڑا گیا، وہ فالس فلیگ آپریشن پلان کر رہا ہے۔ واضح کیا آنے والے چند ماہ میں بھارت ایڈونچرزم کی طرف جا رہا ہے، بھارتی مہم جوئی کی سنگین نتائج ہوں گے جسے روکنا ممکن نہیں۔ عوام ہوشیار ہو جائیں، احتیاط کریں، ایس او پیز پر عمل نہ کیا تو لگے گا سخت لاک ڈاؤن، وزیر اطلاعات شبلی فراز نے واضح کر دیا۔ بولے کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، احتیاط نہ کی تو نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، ابھی بھی بہت وقت ہے، ضابطۂ اخلاق پر عمل کیا جائے، لاک ڈاؤن سخت ہوا تو غریب طبقہ زیادہ متاثر ہوگا۔ خطرناک کورونا وائرس بے لگام ہونے لگا، ایک دن میں ریکارڈ 4131 کیسز رپورٹ، ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 80,463 ہو گئی، 24 گھنٹوں میں مزید 67 افراد زندگی ہار گئے، پاکستان میں اموات کی مجموعی تعداد 1688 تک پہنچ گئی۔ وائرس کے پھیلاؤ کے باعث اسلام آباد کے 9 علاقے سیل کر دیے گئے۔ کورونا کے وار ایک دن میں 2 رکن اسمبلی چل بسے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن میاں جمشید اور رکن پنجاب اسمبلی شوکت منظور چیمہ جاں بحق۔ پاکستان میں اب تک 4 ایم پی ایز کورونا کے باعث زندگی ہار گئے، پی ٹی آئی رکن راحت امان اللہ اور عبدالخالق ہزارہ بھی وائرس سے متاثر۔ پاکستان میں طبی عملہ بھی کورونا کے نشانے پر، خیرپور سول اسپتال کے سرجن ڈاکٹر شفقت شیخ انتقال کر گئے، اوکاڑا ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈاکٹر خرم اعجاز بھی وائرس کا شکار، ملک میں 35 مسیحا وائرس کی بھیٹ چڑھ چکے۔ کورونا کی کشیدہ صورتحال پر مسیحاؤں کو تشویش، ڈاکٹرز نے ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کاروبار کھولنے سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوگا۔ کورونا کا خوف نہ حکومتی ہدایات کا خیال، عوام غیر سنجیدہ، سماجی دوری کا اصول اپنانے کو کوئی تیار نہیں۔ کراچی سمیت اندرون سندھ بس ٹرانسپورٹ بحال تو ہو گئی مگر ایس او پیز کا خیال نہ رکھا گیا، بسوں میں نہ سینیٹائزر نہ ماسک، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہونے سے وائرس پھیلنے کا خدشہ۔ کورونا سے بچنا ہے تو ماسک، سینیٹائزر اور سماجی فاصلہ اپنانا ہوگا، احتیاط کا دامن تھام کر ہمیں کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا واضح پیغام، کہا دکاندار نو ماسک نو سروس کی پالیسی پر عمل کریں تو وائرس کا پھیلاؤ کم ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، آرمی چیف اور وزیر خارجہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود، وزیر اعظم کو پیچیدہ علاقائی اور داخلی چیلنجز کے ساتھ امن کی بحالی کے لیے پاکستانی کاوشوں سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا قومی سلامتی کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو ریلیف مل گیا، 17 جون تک عبوری ضمانت منظور، عدالت نے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے دوران سماجی فاصلے کا اصول نظر انداز، لیگی رہنما اور کارکنان دونوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی، شہباز شریف کے گرد لیگی رہنماؤں اور کارکنان کا ہجوم لگا رہا۔ شہباز شریف کو تفتیش کے لیے 2 جون کو بلایا گیا جبکہ 28 مئی کو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، یہ بدنیتی نہیں تو پھر کیا ہے؟ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا شہباز شریف نے اربوں کے منصوبے مکمل کیے، نیب 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکا، اربوں کی چینی چوری ہو گئی لیکن نیب کا کوئی نوٹس سامنے نہیں آیا۔ نواز شریف کی وائرل تصویر پر رد عمل بھی دیا، کہا کیا کسی بیمار کو اب چائے پینے کا بھی حق نہیں؟ معیشت کے ٹڈی دل آج کل بڑے متحرک ہیں، شہباز شریف کورونا کی وجہ سے اسمبلی نہیں آتے، نیب بلاتا ہے تو چھپ جاتے ہیں،
वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, बोले ये लोग मुल्क के खैर खा नहीं, लंदन बैठकर तस्वीर जारी करना अलमिया करार दिया। कहा इनका मकसद कारकुनान को डराना था कि जहां पना वापस आ सकते हैं। लीगी क़यादत जमानत पर लंदन बैठी है। वजीर इत्तलात ने वाज़ेह किया शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। वजीर आला सिंध पर सोलर लाइट्स के लिए गैर कानूनी ठेका देने का इल्जाम, नैब रावलपिंडी ने मुराद अली शाह को तलब कर लिया। मुराद अली शाह इस्लामाबाद पहुंच गए, आज पेश होंगे। कोरोना वायरस की तबाही, दुनिया भर में 65,15,000 से जायद अफराद मुतासिर, हलाकतें 3,84,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में 1,08,000 से जायद लोग हलाक, बरतानिया में 39,728, इटली में 33,601, ब्राजील में 31,417 हलाकतें, ईरान में अमवात 8,000 से जायद हो गईं, भारत में 6,088, तुर्की में 4,609 और सऊदी अरब में मजीद 30 अमवात के बाद तादाद 579 तक जा पहुंचे। सिंध में स्कूल्स 15 जून तक खोल दिए जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन एक्शन कमेटी परवेज हारून कहते हैं एसओपीज तैयार हैं, स्कूल अब खोले जाएंगे। वालिदैन फीस अदा नहीं कर रहे, बेशतर स्कूल बंद हो रहे हैं। सूरत हाल से कई असातिज़ा बेरोजगार होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी निजी स्कूल मालकान ने स्कूल फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास में स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी गई। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 8 अरब 84 करोड़ रुपए और FBR के लिए 20 करोड़ की तकनीकी ग्रांट भी मंजूर। आज न्यूज की बजट ट्रांसमिशन जारी, माहिरीन के मुताबिक मुल्क में कर्जों और अदायगियों का हजम मजमूई कौमी पैदावार के 98% से तजावुज कर गया। माजी की तरह मौजूदा हुकूमत भी कर्जों का भारी बोझ लाद रही है। कोरोना वायरस का मुआशी मुकाबला करने के लिए मुकामी मईशत को फरोग देना होगा। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कराची में मट्टी और अचानक गर्दालू तेज हवाएं चल पड़ी, जिससे मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। भैंस कॉलोनी में तेज हवा चलने से शॉर्ट सर्किट हुआ तो 40 बाड़ों को भी आग लग गई। मुतादिद भैंसें हलाक हो गईं, कई मुकामात पर दरख्त भी उखड़ गए। सूरज गुरूब होते ही कराची के मौसम के तेवर चढ़े और अचानक तेज आंधी ने तबाही मचा दी। बेलगाम हवाओं के आगे किसी का बस न चला। पल भर में कई मकानात की छतें उड़ गईं, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। गिरदालूद हवाओं से चंद को काट कर गाड़ी को निकाला गया। सादी टाउन में दीवार गिरने से खातून, जबकि तेसर टाउन में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मेमार में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जमाली पुल के करीब दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। मौसम के इस 30 से 45 मिनट के सितम ने शहर कराची को तारीकी में भी डबो दिया। तेज हवा क्या चली, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली ही गायब हो गई। फीडर स्ट्रिप करने से शहर के कई इलाके तारीकी में डूब गए। के इलेक्ट्रिक कामला बिजली बहाली की कोशिशों में मसरूफ है। आज जब तेज आंधी और गर्द का मिट्टी का जो तूफान शहर में आया, उसके साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई। फीडर स्ट्रिप करने से शहर के कई इलाके तारीकी में डूब गए। इस दौरान के इलेक्ट्रिक कामला बिजली की बहाली की कोशिशों में मसरूफ है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत आग से ना खेले, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। हालिया दिनों में भारत का एक और ड्रामा पकड़ा गया। आने वाले चंद माह में भारत एडवेंचरिज्म की तरफ जा रहा है। भारत की मुहिम जोई के संगीन नताइज होंगे, जिसे रोकना मुमकिन ना होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है इंडिया में, और ये जो पुलवामा 2 ने किया, इससे चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है, स्टेज सेट की जा रही है। अगले आने वाले चंद माह में पाकिस्तान के ऊपर
کی طرف جارiyت کرنے کی, ایک ایڈونچرزم کی. بینگ اے ملٹری اسپوکس پرسن میں یہ بتا دوں کہ اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارiyت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ ود فل مائٹ. وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ اینڈ وی ول ریسپونڈ ود فل مائٹ. اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. ہم نے اس کے اوپر بارہا آفر کیا ہے کہ جو الزامات یہ لگاتے ہیں کہ جی سو کالڈ لانچ پیڈز فل پڑے ہوئے ہیں, یونائیٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ کو ہم نے کھلی چھوٹ ہے پاکستان سائٹ پہ, ان کو کہیں پہ بھی وہ آ جا سکتے ہیں. اگر یہی ایکسس انڈیا کی سائٹ پہ بھی انٹرنیشنل آبزرورز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو دی جائے تو چیزیں بہت کلیئر ہو سکتی ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there will be consequences of any military adventurism and those consequences will be uncontrollable or unintended. Let's not play with fire here. وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. وزیر اعظم کو علاقائی اور داخلی چیلنجز پر بریفنگ دی گئی. DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم کو امن استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ قومی سلامتی کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم نے ملکی دفاع میں قربانیوں اور بھرپور کردار ادا کرنے پر ISI کی تعریف کی. وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور معاون خصوصی معید یوسف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں سفاک ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران بہنوں کے سامنے سگے بھائی کو گولی مار کر زخمی کیا, جس کے بعد زخمی بھائی کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے بہنیں ایمبولنس کا انتظار کرتی رہیں مگر ایمبولنس نہ پہنچ سکی اور عبدالواحد دم توڑ گیا. اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے فیضان جلی سے. جی فیضان جلی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, گزشتہ روز افسوسناک واقعہ پیش آیا. میمن گوٹ میں مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران بہنوں کے سامنے سگے بھائی کو گولی ماری, جو کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. لیکن اہل خانہ کا لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ ایمبولینس کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا, فون کال کی گئی تھی, لیکن ایمبولینس نے جو ہے وہ کافی تاخیر کا مظاہرہ کیا, جس کے بعد زخمی عبدالواحد جو ہے وہ دم توڑ گیا. اس وقت میرے ساتھ عبدالواحد کے بھائی موجود ہیں, گھر والے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا واقعہ تھا اور کون سی ایمبولینس تھی جس کو اطلاع دی گئی تھی. آپ بتائیے گا واقعہ کیا تھا, کون سی ایمبولینس تھی اور کتنا وقت لگا, کب تک جو ہے وہ عبدالواحد زخمی رہا؟ میں یہاں سے گھر سے نکلا ہوں تو وہاں سے جا چکا تھا. اتنا پتہ چلا بعد میں کہ اس کو آدھا پون گھنٹہ پڑا رہا. وہ پھر موبائل آئی, وہ ان کو ڈال کے پھر کہاں لے کے گھومے پتہ نہیں. پھر تفریح لے گئے, تفریح سے انہوں نے میں التبری وہاں سے جب میں پہنچا تو ایمبولینس آئی تھی. میں دیکھا میرا بھائی تو نہیں آیا, میں دیکھا میرا بھائی تھا, میں اٹھا فٹافٹ گاڑی میں بیٹھا, جنا چلا گیا. اچھا, ایمبولینس کون سی تھی, کون سی ایمبولینس کو اطلاع دی تھی؟ عبدالواحد کے ساتھ کون کون تھا اور کہاں جا رہے تھے عبدالواحد؟ گھر جا رہے تھے, اپنے یہاں سے اپنے گھر جا رہے تھے جہاں کرائے پہ رہتے ہیں. کون کون تھا؟ 2 بہنیں تھیں, ایک بہنوئی تھا, 2 بچے تھے. کون سی ایمبولینس کو اطلاع دی تھی؟ یہ تو ان لوگوں کو پتا, میں تو خود وہاں موجود نہیں تھا. AG کی تھی, جب میں جس میں گیا وہ AG کی تھی. اچھا, جب تک ایمبولینس نہیں آئی اس وقت تک عبدالواحد جو ہے روڈ پہ وہیں پڑے رہے زخمی حالت میں. وہ موبائل کو اٹھا کے لے گئی پولیس. موبائل کتنی دیر بعد آئی پولیس موبائل؟ تقریباً میں آدھا پون گھنٹہ. پولیس کو کتنے اطلاع دی تھی یہ بھی نہیں پتا, میں تو خیر بہت بعد میں پہنچا, بہت لیٹ پہنچا. میرے ساتھ عبدالواحد کے اور گھر والے لواحقین موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, کب رابطہ ہوا, گھر والے جو تھے انہوں نے ایمبولینس کو کب اطلاع دی تھی؟ یہ مجھے فون آیا کہ بھائی کو آپ جو ہے نا ہاسپٹل کی طرف پہنچے, اور میں سمجھا ان کی مسز شاید طبیعت خراب ہو گئی. تو جب میں وہاں پہنچا 2 نمبر اسٹاپ کی طرف, تو وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یار ریحان بھائی کو گولی لگی ہے یا واحد بھائی کو گولی لگی ہے. تو پھر جب ان کے کنفرم نہیں تھا کس بات کا, تو پھر جب ان کے ساتھ جو دوسرے بھائی آگے تھے اطلاع کے ملنے کے بعد, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں, آپ کو گھبرائے نہیں. اچھا, ایمبولینس کون سی تھی, کس ایمبولینس کو اطلاع دی تھی اور کتنا وقت لگا, کتنی دیر تک عبدالواحد روڈ پہ؟ دیکھیں یہ تو ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم تو یہاں تھے. صحیح نا. بہنیں کیا بتا رہی ہیں؟ بہنیں یہ بتا رہی ہیں کہ کافی دیر کے بعد جو ہے نا مطلب خاص شاید موبائل وغیرہ آئی ہے, پولیس والے آئے, ان کو لے گئے. اب وہ کیا معاملات ہوئے, میرا جو موقف ہے یہ بات ہے کہ تمام ایمبولینس کے اندر ہونے کے بعد عبدالواحد کیا کہہ رہا تھا گھر والوں سے؟ وہ کہہ رہا میں تکلیف میں ہوں, بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور کیا انہوں نے کہا کہ بس اب مجھے سانس اکھڑ رہی ہے تو مجھے آکسیجن لگا دیں. تو یہ جب وہاں تک پہنچے اور میرے خیال سے نرسری تک پہنچے اور ان کی جو ڈیتھ ہو گئی. پھر کون سے ہاسپٹل لے کے گئے؟ جی ہاں, ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے.
तो जिना तक वहाँ पहुँचे मेन वजह जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन ना वक्त पे नहीं मिली। एम्बुलेंस वक्त पे नहीं मिली, प्लस ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। जी बिल्कुल, मकतूल अब्दुल वाहिद के घर वालों का ये कहना है कि बर वक्त एम्बुलेंस ना मिलने के बायस जो है वो अब्दुल वाहिद जाँ बार ना हो सका। एक गोली उसको जो है वो रान की जानिब लगी थी, डाकुओं ने लूट मार के दौरान जो है वो फायरिंग की थी। एम्बुलेंस का काफ़ी देर तक जो है वो इंतजार किया जाता रहा, लेकिन पुलिस मोबाइल काफ़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँची थी, जिसने अब्दुल वाहिद को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया। उसके बाद उसको जिन अस्पताल मुंतकिल किया। घर वालों का यही कहना है कि एम्बुलेंस की ताखीर की वजह से जो है अब्दुल वाहिद की मौत हुई है, जबकि जो इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान है उनको जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, जामशोरों में इंडस हाईवे पर महकमे खुराक ने कार्रवाई करते हुए सेवन से जामशोरों गंदम मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 10 से ज़ायद ट्रकों में सैकड़ों मन गंदम बरामद कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फहद जावरी से। जी फहद जावरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंडस हाईवे पर महकमा खुराक ने कार्रवाई की है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी की क़यादत में ये कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताऊं कि इंडस हाईवे पर सेवन से जामशोरों की अतराफ 10 से ज़ायद ट्रकों में तकरीबन 3000 गंदम की बोरियां थी जो मुंतकिल की जा रही थी। जो खुफिया इत्तला पर जो है महकमा खुराक ने कार्रवाई की है और जो 10 ट्रकें हैं वो बरामद कर लिए। मैं आपको बताऊं कि जो